میں اللہ عز و جل فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ انبیاء کرام کی فکر کیا رہی، رسولان اعظام کی فکر کیا رہی، تو آپ محسوس کریں گے کہ اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر رہی ہے تو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ساتھ نماز کی فکر ہر نبی کو اپنی اولاد کے لیے رہی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ضعیف العمر ہیں، کم و بیش 80 سال کی آپ کی عمر ہے، یا جو بھی آپ کی کم و بیش عمر رہی ہو، اور اس بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو کسی بھی عمر کے اندر کسی کو بھی اولاد سے مالا مال فرما دے۔ بچہ پیدا ہوا، پہلی فکر، توجہ چاہوں گا، پہلی فکر کیا فکر ہے؟ قربان جائیے اس دعا پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی اولاد کی جو فکر کرنی ہے تو اس بات کی خاص طور پر فکر کی جائے کہ بچہ بے نمازی قطعی طور پر نہ رہے، اس لیے کہ بچہ اگر بے نمازی رہا تو حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ذمہ دار سے پوچھا جائے گا ماتحت والوں کے بارے میں کہ آخر یہ بے نمازی کیوں رہا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ مسجد نبوی شریف میں مصلی امامت پر تشریف فرما ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی، بچے بھی مسجد میں جاتے، بچے کے رونے کی جیسے ہی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی، سرکار نے نماز مختصر کر دی، اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کے رونے کا خیال مجھے آیا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی بے چین رہے گی، اور وہ بھی اس وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس بچے کے رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیں، اب وہ بچوں کے بارے میں نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو مار کر کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ جس بچے کے رونے پر حضور نماز کو مختصر کر دیں، اسی بچے کو نمازی بنانے کے سلسلے میں مارنے کا حکم حضور عطا فرما رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہڈی بڈی توڑ ڈالے، لیکن مارنے کا حکم دیں، مارنے کا حکم دیا کہ اتنی سزا دو تاکہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ اور پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کتنا جتن کرتی، کتنی کوشش کرتی، ذرا دیکھو آپ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ،
اللہ اکبر. ننھے سے تھے بابا فرید. ان کی والدہ ان سے کہتی بیٹے نماز پڑھو. 6 سال کے ہیں کم و بیش. بیٹے نماز پڑھو. تو بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کو میٹھی چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے, اس لیے آپ دیکھیں کینڈی, آئس کریم, یہ زیادہ تر بچے کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور اس کا بچوں کے اندر ایک میلان اس کی طرف ہوتا ہے. تو بابا فرید کی والدہ نے جب ان سے کہا فرید نماز پڑھو, تو کہتے ماں میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا. تو اس زمانے میں چاکلیٹ کا سسٹم نہیں تھا, شاید آئس کریم کا بھی سسٹم نہ رہا ہو. تو بابا فرید کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے نماز پڑھو گے نا تو شکر ملے گی, شکر. اب میٹھی چیز سے بچوں کو محبت ہوتی ہے. کہا اچھا ماں شکر ملے گی, ٹھیک ہے پھر تو میں پڑھوں گا. جاؤ بیٹے وضو کر کے آؤ, تمہارے لیے مصلی بچھاتی ہوں. بیٹا وضو کرنے جاتا, ماں مصلی بچھاتی, نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. بابا فرید آتے نماز پڑھتے, ماں شکر. کہا بیٹے مصلی کے نیچے دیکھ لو, مل جائے گی تمہیں. جیسے مصلی ہٹاتے شکر کی پڑیا مل جاتی, بہت خوش ہوتے. اس طرح سے وہ نماز کے پنکچوئل ہوئے. وہ وضو کے لیے جاتے, ماں مصلی بچھاتی, نیچے شکر رکھ دیتی تاکہ بچہ نماز کا پنکچوئل بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دن بابا فرید اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تھوڑا سا گھر سے باہر نکلتے ہیں کھیل کود کے لیے. جب وہاں نکلے نماز کا وقت ہوا, دوستوں سے بابا فرید نے کہا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں. دوستوں نے کہا فرید الدین ملے گا کیا نماز پڑھیں گے؟ کہا شکر ملے گی, شکر. کہا اچھا. کہا ہاں. بچھائی گئی چادر. ماں ادھر بے چین, ماں ادھر بے قرار, کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا بیٹے کے لیے مصلی بچھا کر اس کے نیچے میں شکر رکھ دیتی, نماز پڑھتا, میرے بیٹے کو شکر مل جاتی تھی. آج میرا بیٹا دور کہیں نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا, آج تو اس کے مصلی کے نیچے کوئی شکر رکھنے والا نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شکر کے نہ ملنے پر میرا بچہ نماز سے رشتہ توڑ بیٹھے. ماں نے مصلی بچھایا, سجدے میں گئی اور عرض کرتی ہے میرے معبود تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے میں نے شکر کا انتظام کیا. تو قادر مطلق ہے, تو چاہ تو میرا بچہ جہاں نماز پڑھتا ہو اس کے نیچے سے تو شکر کا خزانہ عطا فرما دے. اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مضطرب ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. بابا فرید جس چادر کو بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھیوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا, اور انہوں نے کہا تھا شکر ملے گی. نماز جیسے مکمل ہوئی, بابا فرید نے چادر اٹھائی تو نیچے شکر کا خزانہ موجود تھا. اسی وجہ سے بابا فرید کو گنج شکر کہا جاتا ہے, شکر کا خزانہ کہا جاتا ہے. کیا مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو سجدہ ریز کرنے کے لیے کتنے جتن کرتی تھی. آج کی مائیں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں, ناچ گانے باجے تماشے سے فرصت نہیں, فکر نہیں رہی کہ بچہ نمازی بنے, فکر نہیں رہی کہ بچہ عاشق رسول بنے, فکر نہیں رہی کہ بچہ قاری قرآن بنے. آج کی ماؤں کو فکر ہے تو بچہ کسی میوزک کے اوپر تھر تھر ڈانس کرنے والا ہو تو مائیں سہیلیوں کو ویڈیو نکال کر بھیجتی ہیں, فلاں گانے پر میرا بچہ دیکھو کیسا ہیرو جیسا ڈانس کرتا ہے. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. میں نے زندگی میں ایک باپ کو دیکھا ہے جس کے بچے کی عمر کم و بیش 2 یا 3 سال کی ہوگی. میں ایک شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا اور میں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی اور مجھے فوراً نکلنا تھا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی مسجد ہو تو بتاؤ. تقریب سے فارغ ہو کر سیدھا مسجد کی طرف گیا تو میں نے دیکھا مسجد میں ایک جوان باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر موجود ہے. پہلے تنہا اس نے شاید نماز ادا کی, نماز ادا کی, بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ کھڑا رہا, اپنے بچے کو سامنے کھڑا رکھا اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جاتا, بچے کو بھی سجدہ کراتا. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس باپ کو جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ کرا رہا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے تو رب کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی.
مولا کتنا راضی ہوگا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا بچوں کو سجدہ کرنا سکھاؤ، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سکھاؤ، اس لیے کہ اگر بچہ تمہارا سجدے کے اندر سر رکھ دیا تو اسی بچے کا سر سجدے میں رکھنا تمہاری نجات کا سامان بن جائے گا۔ تو سب سے زیادہ فکر جہاں آپ ایجوکیشن کی کرتے ہو، جہاں نوٹ کما کے زیادہ لے آئے اس کی کرتے ہو، ایسی تعلیم کی طرف اسے مائل کرتے ہو جس میں مال زیادہ آتا ہو۔ منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، لائر نہ بناؤ، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اسے نمازی بناؤ، اس کی فکر کرو سب سے زیادہ، اس لیے کہ یاد رکھنا جو بچہ بھی بے نمازی ہوتا ہے نا، اس بے نمازی بچے کی وجہ سے اللہ عز و جل ماں باپ سے بھی سوال پوچھے گا، اور ماں باپ کو اس بچے کے بے نمازی ہونے کے سلسلے میں تاکید نہ کرنے پر، محنت نہ کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کے عتاب کا شکار بھی ہونا پڑے گا۔ تو گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اگر آپ نے دیا تو مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیا، بچوں کو نماز کا حکم دیا۔ اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا۔ تو نماز کی پابندی کریں، اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیں۔ یہ ماں کی تربیت ہی تھی، کربلا کے تاجدار کی والدہ کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی تھی کہ 72 زخم کے باوجود امام حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا سجدہ۔ سر درد تو نماز کی چھٹی، پیٹ میں درد تو نماز کی چھٹی۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ ہاں، لیکن ایک بات خاص طور پر عرض کروں گا اور اسے ذہن میں رکھیں، ہر کسی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ نماز پڑھنا ہو تو پہلے امام کو دیکھیں کہ سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے یا نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی نماز کو ضائع کرنے سے پرہیز کرو۔ ایک سوال جیسا کہ ایک بزرگ نے ایک شخص سے پوچھا تھا، انہی کے توسل سے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ایک شخص جس کو وہ بزرگ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو اس شخص سے جو دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تجارت کر رہا تھا، اس سے بزرگ نے فرمایا اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے۔ کہا حضور بس آپ بڑھیں، بس ایسے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں۔ وہ گئے، نماز پڑھ کر کے لوٹے، اس کو مسجد میں نہیں پایا، اور مغرب کی نماز میں بھی وہ نہیں تھا، عصر کی نماز میں بھی نہیں تھا۔ بزرگ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں مسجد میں ادا کیے۔ لوٹے، اس بندے سے کہا کہ تو نے نماز نہیں ادا کی، میں نے تو تجھے مسجد میں نہیں دیکھا۔ عرض کرتا ہے حضور آپ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، حضرت میں کیا کروں، اتنے گاہک ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو اگر اجازت دے تو میں تیری دکان کے اندر آ جاؤں۔ کہا حضور اب آپ کے قدم پڑ گئے تو اور برکت ہو جائے گی، آئیے تشریف لائیں۔ تو حضرت نے اس کی دکان کے اندر سونگنا شروع کیا ایک ایک چیز کو۔ اسے حیرت ہوئی، ڈبے پڑے ہوئے تھے، چیزیں پڑی ہوئی تھی، سونگ رہے ہیں اس کو، اسے حیرت ہوئی۔ اس نے کہا حضرت میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کو سونگ رہے ہیں۔ کہا مجھے کہیں سے بھی تیرے استنجے کی بدبو، پیشاب پاخانے کی بدبو نہیں آتی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تجھے نماز کا وقت نہیں ملا تو استنجا بھی دکان میں کر لیتا ہوگا، ساری چیزیں دکان میں ہی کر لیتا ہوگا۔ کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے بیٹا یہ بتاؤ کہ کاروبار تیرا شباب پر ہو، کسٹمر کی بھیڑ بھاڑ ہو،
اور تجھے پیشاب لگتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ بولے حضرت وہ تو جانا ہی پڑتا ہے نا۔ جلال میں آئے وہ بزرگ، فرماتے نادان، جسم سے نجاست نکالنی ہو تو تجھے ٹائم مل جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہو تو تجھے ٹائم نہیں ملتا، تجھے ٹائم نہیں ملتا۔ خیال رزق تو ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ قبر کے اندر عقیدہ پوچھا جائے گا، اور حشر کے اندر عمل پوچھا جائے گا، اور عمل میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج نماز کے بارے میں کیوں گفتگو؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک نماز ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر ڈسپلین پیدا ہوتا ہے۔ بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو ناپاک نہیں رہے گا، بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو وقت کا پابند ہو جائے گا، بندہ نماز کا پابند رہا تو اس کے کپڑے پاک رہیں گے، بندہ نماز کا پابند رہا تو خدا کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ ایک عبادت ایسی ہے نماز جس کے اندر ساری چیزوں کا حل اللہ نے رکھا۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں بہت مختصر میں، اور وہ یہ ہے، حضور نے خوشی میں بھی نماز رکھی اور غم میں بھی نماز رکھی۔ عید کا دن خوشی کا ہے، اسی لیے عید کہتے ہیں، اس میں بھی 2 رکعت ایکسٹرا رکھ دی، اور کسی کا انتقال یہ غم ہے تو اس میں نماز جنازہ رکھ دی۔ یہ بتا دیا بندو خوشی میں بھی نماز پڑھو، غم میں بھی نماز پڑھو۔ اس لیے نماز ایسی افضل عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو میرے رب کو پیار آتا ہے کہ اس نے مان لیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو نماز کے پابند بنے، نماز کے اندر کوتاہی نہ برتیں۔ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھیں گے اللہ بے حیائی سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا، برائیوں سے بچائے گا۔ اگر آج کے اس روح پرور سنی اجتماع کے اندر یہی پیغام آپ نے دل کے اندر محفوظ کر لیا اور اپنی زندگی کو نماز سے آپ نے قریب کر دیا، تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت کی ساری بے قراری سے اللہ رب العزت جل جلالہ بچا لے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر، آقا کریم، رؤوف الرحیم، علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور نماز کے ذریعے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔